السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو دا چینل ایجوکیشنل روڈ میپ۔ آج کی یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو میٹرک کے ایگزام سے فری ہو کے اب کالجز میں ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میٹرک کے بعد یا میٹرک کے رزلٹ کے بعد اسٹوڈنٹس کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے یا ایف اے آئی ٹی میں سے کیا چوز کیا جائے۔ یہ سوال کا مرحلہ طے کرنے کے بعد یا یہ فائنل کر لینے کے بعد باری آتی ہے کالج چوز کرنے کی، جو کہ بہت اہم معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژنگ سا مرحلہ بھی ہوتا ہے، نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ پیرنٹس کے لیے بھی۔ تو آج کی یہ ویڈیو ایک الرٹ یا یوں کہہ لیں کہ گائیڈ لائن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، بیکاز اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک to choose or finalize about the college for admission۔ اس ویڈیو میں کمپیریزن جو ہے بیسیکلی دو گروپس کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ فرسٹ از گورنمنٹ کالج اینڈ سیکنڈ از پرائیویٹ کالجز۔ اور اگر پرائیویٹ کالج چوز کیا جائے تو آخر کون سا پرائیویٹ کالج، اور اگر گورنمنٹ کالج چوز کیا جائے تو آخر گورنمنٹ کالج ہی کیوں؟ یہ سوال بار بار بچوں کے ذہن میں اور بچوں کے پیرنٹس کے ذہن میں آتا ہے، اور خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی بڑے بھائی کزن سے ڈسکشن کی جاتی ہے یا مشورہ دیا جاتا ہے، اور مشورہ نہ بھی لیا جائے تو ہر کوئی مشورہ دینے پہنچ ضرور جاتا ہے۔ تو یوں ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنی رائے دیتا ہے۔ پیرنٹس مختلف طرح کی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ پرائیویٹ کالج چوز کیا جائے یا گورنمنٹ کالج چوز کیا جائے۔ مسلسل یہی کنفیوژن رہتی ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کالجز کے درمیان، اور پھر یوں مختلف طرح کی چرچا کے بعد ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، جو کہ بعض اوقات ایجوکیشنل پرپز کو مد نظر رکھ کے نہیں دی جا رہی ہوتی۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹ یہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے دوست فلاں کالج میں جا رہے ہیں، یا مجھے یہ کالج کا یونیفارم اچھا لگتا ہے، یا یہ کہ فلاں کالج برانڈڈ ہے، اس کا ایک نام ہے، یا اکثر اس طرح کی ایستھیٹکس کی سیٹسفیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کالج چوز کر لیا جاتا ہے۔ مگر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کالجز کا انتخاب آپ کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس احساس سے ذمہ داری کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ صرف پرسنل اور ایستھیٹکس یا انجوائمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کالج کا فیصلہ کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں پرائیویٹ کالجز کی، تو مختلف نجی کالجز ہیں جن کے نام ایک ایک کر کے آپ کو اسکرین پہ نظر آ بھی رہے ہوں گے۔ بیسیکلی یہاں ڈسکشن یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو کالجز ہیں یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بنائے اور تعمیر کیے جاتے ہیں۔ برکیف ان کالجز کے آنے سے کمپٹیشن کی فضا تو بہتر ہوئی ہے، اور اسٹوڈنٹس ان چار گروپس میں سے جو کہ سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یا باقی لوکل نجی یا مقامی پرائیویٹ کالجز جو ہوں گے جن کا تعلق صرف ایک مخصوص شہر کی حد تک ہوتا ہے، اور وہاں ان کا ایک اچھا نام ہوتا ہے، ایک تھیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی بڑے شہر کا یا کسی بھی چھوٹے شہر کا کوئی بھی لوکل اور مقامی کالج، جیسے لاہور کا کوئی کالج، فیصل آباد کا کوئی کالج، شیخ پورہ، ملتان، قصور، سانگلہ، یا کسی بھی چھوٹے بڑے شہر کا کوئی بھی نجی کالج ہو سکتا ہے، جو کہ برانڈڈ کالجز یا برانڈڈ کالجز کی کوئی چین نہیں ہوتے، کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتے، بس ان کا اپنے ہی ایک ایریا میں یا اپنے ہی ایک علاقے میں ایک اچھا فیم اور اچھا نام ہوتا ہے رزلٹ کی وجہ سے، تو ان میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹس اکثر چوز کر لیتے ہیں۔ تو ان کچھ برانڈڈ کالجز یا باقی لوکل کالجز میں ایڈمیشن لینے سے پہلے ان سب کے کچھ بیسک کی پوائنٹس ہیں جو کہ سب کالجز میں مشترک ہی ہوتے ہیں، مختلف نہیں ہوتے، انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے پرائیویٹ کالجز کے میرٹس یا بیسک پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان میں موجود کچھ اچھائیوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی، تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹائم ٹیبل کی، جو کہ تقریباً ہر پرائیویٹ کالج میں بہت اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے۔ پرائیویٹ کالجز اپنے سیٹ ٹائم ٹیبل سے ڈیویٹ نہیں کرتے، مثلاً یہ نہیں ہوتا کہ آج چھٹی جلدی ہو جائے یا چھٹی لیٹ کر دی جائے، بلکہ انہوں نے بہت اسٹرکٹ قسم کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے اور اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ کالجز
تبدیلی کرتے ہیں ہر 2-3 ماہ کے بعد اکارڈنگ ٹو دیئر سچویشن اور اسکیم آف اسٹڈی. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹیسٹ سیشن ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے مطابق یہ تھوڑی بہت رد و بدل کر لیتے ہیں. جیسے کہ ٹیسٹ سیشن ہو رہا ہو تو چھٹی جلدی کر دی جاتی ہے، اور اگر کلاسز کے ساتھ ہی ٹیسٹ سیشن یا ٹیسٹ سیریز چل رہی ہو تو ممکن ہے کہ چھٹی لیٹ بھی ہو. اور اسی طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ چھٹی کر لیتا ہے تو اس کے گھر کال کی جاتی ہے، بعض اوقات فائن بھی کیا جاتا ہے پریکاشنری میجر کے طور پہ، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں چھٹی نہ کریں. اگر ہم بات کر لیں انفراسٹرکچر کی، تو بلڈنگ نارملی ڈیزائن اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ وہ اٹریکٹیو ہوں. اس میں بعض اوقات پلے گراؤنڈس تو ایز سچ کوئی نہیں ہوتے، لیکن ہاں کمرے ہی کمرے ضرور ہوتے ہیں جو کہ اچھے سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور موسٹلی ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، ویل فرنش ہوں گے، اور آؤٹ لک بہتر جو ہے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ آؤٹ لک جو ہے ان کی بہتر سے بہتر بنائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو کے کالجز میں ایڈمیشن لیں. یہ کالجز اصل میں اپنی شان و شوکت اور ایک طرح سے مقابلے کی فضا قائم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ایک کالج کی بلڈنگ دوسرے سے بہتر ہو تو زیادہ اسٹوڈنٹس اٹریکٹ ہو کے ایڈمیشن لیں. یہ سب صرف اور صرف اٹریکٹیو میتھڈالوجیز ہیں، ان سب کا پڑھائی سے ایسا کوئی تعلق عام طور پہ نہیں ہوتا. اگر بات کر لی جائے ٹیچنگ میتھڈالوجی کی، پہ ٹیچرز عام طور پہ ینگ ہوتے ہیں، ابھی بی ایس، ایم فل یا اپنی ریسرچ اسٹڈیز کو مکمل کر کے آئے ہوتے ہیں. ایکسپیرینس ان کے پاس ہو یا نہ ہو پڑھانے کا یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ہاں وہ انرجیٹک ضرور ہوتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کرتے ہیں کہ رزلٹ بہتر سے بہتر آئے. یوں وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کنسیپٹس جو ہے اچھے سے کلیئر کروائیں. کلاس میں نارملی 30-40 کی تعداد ہوتی ہے، اس لحاظ سے اگر ٹیچر چاہے تو انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ پہ فوکس کر سکتا ہے، لیکن اگر ٹیچر چاہے تو، یا پھر مینجمنٹ اس کو ایسا کرنے کی اجازت دے تو. اگر ہم اب ڈی میرٹس کی بات کر لیں یا یوں کہیں کہ ان کالجز کے نقصان بلکہ نقصانات جو کہ شاید ان کے فائدوں سے کچھ زیادہ ہیں، وہ اس طرح سے کہ ان ریئلسٹک جو ہے اسکیم آف اسٹڈی کو جو ہے اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے، فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر میں اپنے ان ریئلسٹک اسکیم آف اسٹڈی کے الفاظ کو ایکسپلین کروں تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ یہ جو گروپس ہیں یہ سب کے سب جو کہ ان کی ایک پراپر چین ہوتی ہے برانڈیڈ کالجز کی، یہ ہر جگہ پہ ایک ہی اسکیم آف اسٹڈی کو فالو کرتے اور کرواتے ہیں. مثلاً کہ کب سلیبس شروع کروانا ہے، کب چیپٹر شروع کروانا ہے، کب سلیبس ختم کروانا ہے، کب ٹیسٹ لینے ہیں، ہاف بک ٹیسٹ کب رکھنے ہیں، مڈس کب رکھنے ہیں، دسمبر ٹیسٹ وغیرہ کب لینے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے شہر کے جو کالجز ہیں، کسی برانڈیڈ کالجز کی جو مین برانچز ہیں اس کے وہی کوئی 2-3 اصل کالجز ہوتے ہیں کسی بھی بڑے شہر میں، باقی تو بس فرینچائزز ہیں جسٹ لائک اے شاپ، کہ کوئی بھی امیر آدمی آیا اس نے بلڈنگ بنائی، نام خریدا اور وہاں پہ باہر بینر لگا دیا. ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً جو کالجز ہوتے ہیں، مین کالجز ہوتے ہیں، وہ تو ایک دو ہی ہوں گے نا. وہ کوئی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، پنڈی میں ہو سکتا ہے، فیصل آباد میں ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یوں ان کالجز میں اچھے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اسکیم آف اسٹڈی ان کو فالو کروائی جا رہی ہوتی ہے وہی باقی برانچز میں بھی فالو کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا کہ چھوٹے شہروں میں جو کالجز ہیں وہاں پہ ویسے ٹیچرز اور ویسے اسٹوڈنٹس ہیں بھی یا نہیں جو کہ مین جو برانچ میں ہیں یا مین کالجز میں ہیں. اس طرح سے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو چینڈ کالجز ہیں، لنکڈ کالجز ہیں، ان میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے ایوریج قسم کے ہوتے ہیں، اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، اور ان پہ جب یہ اسکیم فالو کروائی جا رہی ہوتی ہے اسٹڈی کی تو ان کے لیے بجائے یہ کہ فروٹفل ہونے کے ایکسٹرا برڈن جو ہے ثابت ہوتا ہے، اور اس طرح سے رزلٹ اچھا آنے کی بجائے الٹا رزلٹ بگڑ جاتا ہے. دوسرا ڈی میرٹ ہے ان پروڈکٹیو ٹیسٹ سیشن. وہ اس طرح سے کہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ٹیسٹ سیشن رکھ لیا جاتا ہے، اور وہ بھی کچھ اس طرح سے کلاس میں اگر ٹیچر 7 چیپٹر پڑھا رہا ہے تو ٹیسٹ رکھ دیا جاتا ہے فرسٹ چیپٹر کا، اور اگر ٹیچر کلاس میں 8 چیپٹر پڑھا رہا ہے تو ٹیسٹ رکھ دیا جاتا ہے سیکنڈ چیپٹر کا. اور ساتھ ہی ساتھ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں اکیڈمیز بھی جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک برڈن کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم
کالج کا ٹیسٹ تیار کریں یا پھر اکیڈمک کا. اور بالفرض اگر وہ کالج کا ٹیسٹ تیار کر بھی لیتے ہیں تو ان کو وہ ٹیسٹ چیک کر کے دیے نہیں جاتے. دیے بھی جائیں گے تو اس سے پہلے 2 3 4 چیپٹرز کے ٹیسٹ جو ہیں چیک کر کے واپس کر دیے جائیں گے. پھر بعد میں ٹیسٹ نہ ہی واپس کیے جاتے ہیں، نہ ہی اسٹوڈنٹس کو ان کی پرفارمنس کے بارے میں پراپرلی بتایا جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو کے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. یوں اسٹوڈنٹ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹیچر ٹیسٹ چیک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں لک بزی ڈو نتھنگ والی پالیسی جو ہے وہاں پہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. اور یوں نہ ہی اسٹوڈنٹس اور نہ ہی ٹیچرز جو ہیں اپنی قابلیت کو پوری طریقے سے ظاہر کر پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ تو باؤنڈیڈ ہیں، انہیں تو وہی کرنا اور کروانا ہے جو کہ ان کو مینجمنٹ نے یا پیچھے سے ان کو آرڈر ہوں گے. اور پیرنٹس کو تھرو میسیجز اور کالز بار بار اطلاع دی جا رہی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ سیشن ہو رہے ہیں. اس طرح سے ٹیچرز جو ہیں وہ ایک طرح سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ٹیسٹ سیشنز ہو رہے ہیں، اور پیرنٹس بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ وہاں پہ مینٹلی ٹارچرڈ ہو رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا جو اکانومیکل ڈرا بیک ہے پرائیویٹ کالجز کا وہ کنسیڈر کیا جائے گا فی پیکیجز کے بارے میں. تو پرائیویٹ کالجز کے جو فی اسٹرکچرز ہیں وہ بہت کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ آیا ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے جو مارکس ہیں وہ 800 پلس ہیں تو آپ کو 70% جو ہے فی چارج کی جائے گی. ٹھیک ہے، مطلب کہ انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو 30% کا ڈسکاؤنٹ دے دیا گیا ہے. دوسری طرف اگر ایک بچہ آ گیا ہے جو کہ فائنینشلی بھی اچھا ہے، اس کے مارکس بھی اتنے ہی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ 800 پلس ہی ہیں، تو اس کی جو فیس ہے ممکن ہے کسی منت ترلے یا پھر کسی ریفرنس کی وجہ سے کم کر دی جائے. 70% کی بجائے 50% جو ہے چارج کی جا رہی ہے. چلیں یہ پھر بھی کر دیا گیا، لیکن اگر دوسری طرف ایک ایسا اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے جس کے مارکس بھی کم ہیں 70% سے، اور اس کی فائنینشیل سچویشن بھی یا کنڈیشن بھی جو ہے بہتر ہے باقی اسٹوڈنٹ سے، پھر بھی اس کو جو فی ہے اس میں جو ہے کنسیشن دے دی جاتی ہے. تو ایسے جو ہے ڈسکریمنیٹیو بیہیویئر جو ہے پیدا کر دیا جاتا ہے. اور یوں اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ایک بلف ہوا ہے، کچھ سے فیسز جو ہیں کم چارج کی جا رہی ہیں، کچھ سے زیادہ چارج کی جا رہی ہیں. اور ٹیچرز پہ یا مینجمنٹ پہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اپنی فرسٹریشن، اپنا غصہ یا اپنا جو گرج ہے وہ نکالتا ہے، اور یوں ڈسٹربنس جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. دوسرا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کالجز اپنی سیٹ فی سے ہی جو ہے ڈیویٹ کر جاتے ہیں. مثلاً کہ فرسٹ ایئر میں تو ان لوگوں نے جو ہے ایڈمیشن دے دیا 50% فیس پہ، کسی کو 60 پہ، کسی کو 70 پہ، کیونکہ ان کو ایڈمیشنز چاہیے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ایک دفعہ بچہ جو ہے ایڈمیشن لے لے گا تو بعد میں وہ سیکنڈ ایئر میں کہیں جا نہیں سکتا. اور اس طرح سے وہ سیکنڈ ایئر میں آ کے اکثر فیسز جو ہیں وہ ڈبل کر دیتے ہیں یا کچھ جو ہے انکریمنٹ فیسز پہ لگا دیتے ہیں. اس طرح سے اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں بھی کر پا رہا ہے یا جو بھی مسئلہ ہے وہ کالج چینج کرنا بھی چاہے تو وہ چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ مائگریشن کے لیے بھی اس کو کالج کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ باؤنڈ ہو کے رہ جاتا ہے کہ اس کو اپنی 2 سالہ جو اسٹڈیز ہیں وہ وہیں اسی کالج میں پورا کرنی پڑتی ہیں. وہ جہاں سے مرضی جیسے مرضی چارجز فی وغیرہ پوری کرے، وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا ہیڈیک ہے. اور ایکسٹرا ہڈن چارجز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسے یونیفارم نہیں کمپلیٹ یا یونیفارم نیٹ نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو اس کے جو ہیں چارجز یا فائن کر دیے گئے. اس طرح سے پیپر سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کے الگ سے جو ہیں چارجز ہوں گے. اور یوں ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جو کہ آپ کی سیٹ فی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کوئی 40-50 ہزار، تو وہ ایٹ دی اینڈ جو ہے سال کے اینڈ تک چلی جاتی ہے ایکسٹرا ہڈن چارجز کو ملا کے کوئی 70-80-90 ہزار تک. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یا ڈی میرٹ جو ہے، جو کہ اکثر اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو ڈی میرٹ جو ہے نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہاں پیرنٹس کے لیے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پیرنٹس کے ساتھ ساتھ رزلٹ کے اعتبار سے بھی وہ ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ہے، کیونکہ رزلٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. جیسے کہ پرائیویٹ کالجز میں ہر 2 ماہ کے بعد تقریباً کوئی نہ کوئی فنکشن جو ہے رکھ دیا جاتا ہے. وہ کوئی اینول فنکشن ہو سکتا ہے، اینول ڈنر ہو سکتا ہے، یا پھر اسپورٹس فنکشن وغیرہ. تو اس طرح سے اس فنکشن کے 10 دن پہلے اور 10 دن بعد جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی اسٹڈیز سے جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں،
ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، ایک طرح سے ان کا جو فلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کوئی ٹور جا رہا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے ہفتہ 10 دن پہلے 2 ہفتہ پہلے کر دی جاتی ہے، تاکہ جو ہے پیسے کلیکٹ کر دیے جائیں، جو کہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ویری کرتی ہے کلیکشن، کہیں پہ 5,000، کہیں پہ 7,000، کہیں پہ 8,000۔ تو اس طرح سے جو ہر ٹیچر ہے اس کی ڈیوٹی پراپرلی لگا دی جاتی ہے کہ ہر کلاس میں جا جا کے آپ نے جو ہے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے یا ان کو جو ہے قائل کرنا ہے کہ وہ ٹور کے ساتھ ضرور جائیں۔ اب ایک کلاس میں جو 30-40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ضروری تو نہیں کہ وہ فائنینشلی سب کے سب جو ہیں اسٹیبل ہوں گے۔ یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ کس پیرنٹ نے کس طرح سے جو ہے اپنے بچے کو یہاں پہ لا کے بٹھایا ہے کہ وہ پرائیویٹ کالج میں پڑھ سکے۔ اور یوں جو بچوں میں ہے ڈسکریمنیٹیو جو ہے سائیکالوجیکل بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈسکریمنیٹیو سائیکالوجیکل بیہیویئر اس طرح سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ فائنینشلی بہت بہتر کنڈیشن میں تھا، اس نے وہ ٹور کے ساتھ گیا، پراپرلی اس کو انجوائے کیا، اور دوسری طرف کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ مجبوراً جو ہے ٹور کے ساتھ چلا گیا اور اس ٹور کو فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے انجوائے نہیں کر پایا، تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس میں ایک ڈسکریمنیٹیو سائیکالوجیکل بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ کالجز کی۔ اگر گورنمنٹ کالجز کے میرٹس کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کالجز کی جو فی ہوتی ہے وہ بہت کنوینئنٹ ہوتی ہے، کافی ریلیکسنگ ہوتی ہے۔ 5-6 ہزار سالانہ فی ہے، تو 5-6 ہزار سالانہ فی کے اندر آپ بہت آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں۔ سو اٹس اکانومیکل۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کالجز کا کوئی باقاعدہ اسٹرکٹ قسم کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ٹیچنگ فیکلٹی پوری نہیں ہوتی تو ریکمینڈڈ یہی ہے کہ 1-2 ٹیچرز کی کلاس لے لی جائے اور جو ان اویلیبل ہیں ان کی اکیڈمی رکھ لی جائے۔ اور اگر اکیڈمی میں بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، سلیبس سلو جا رہا ہے، تو آپ اکیڈمی بڑی آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ 12-12:30 کے قریب کالجز آف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شام 7-8 بجے تک آپ کے پاس لیجر ٹائم ہے کہ آپ اپنی چوائس کی کوئی بھی اکیڈمی چوز کر سکیں اور آسانی کے ساتھ ان ریلیکسنگ وے اپنا جو سلیبس ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ مگر پھر آپ کے لیے اکیڈمی میں ریگولیرٹی بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ تیسری یہ چیز کہ گورنمنٹ کالجز میں ٹیسٹ سیشن تو باقاعدہ نہیں ہوتے، تو پھر آپ کو اکیڈمی کے ٹیسٹ سیشن پہ ہی ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی پھر اپنی پرسنل اسکیم ہوتی ہے کہ میں کون سے چیپٹر اکیڈمی میں پڑھ رہا ہوں اور کون سا ریوائز کر رہا ہوں۔ 1 to all تمام بچے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ کالجز ہم سے خود تیاری کروائیں گے، حالانکہ تیاری وہاں بھی آپ نے خود کرنی ہے اور گورنمنٹ کالجز میں رہتے ہوئے بھی تیاری آپ نے خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، گورنمنٹ کالجز کا میرٹ یا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لبرٹی آف ٹائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لبرٹی آف ڈیسیژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس لبرٹی ہونی چاہیے کہ مجھے کون سی اسکیم آف اسٹڈی کو فالو کرنا ہے، کون سا چیپٹر کس وقت اسکپ کرنا ہے، کون سا چیپٹر کس وقت یاد کرنا ہے، یہ کس وقت ریوائز کرنا ہے، کیونکہ خود کو آپ خود بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ اچھے سے آتی ہے اور کون سی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین چیز جو ہے گورنمنٹ کالجز میں وہ یہ ہے، جو بیسیکلی لگتا تو نیگیٹو امپیکٹ ہے مگر ہے یہ پازیٹیو، وہ یہ کہ دسمبر جنوری کے بعد گورنمنٹ کالجز کے اندر چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ریگولرلی کلاسز نہیں ہو رہی ہوتی، فری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان دنوں اسٹوڈنٹس اکیڈمی کو پراپر ٹائم دے اور اکیڈمی میں اپنا سلیبس ختم کر لے اور کالج کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، تو سارا دن اس کے پاس یعنی 24 آورس جو ہیں اویلیبل ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ پروڈکٹیو وے میں اپنی تیاری بھی کر سکے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اپنا ٹائم نکال سکے۔ کیونکہ کالجز سے جو چھٹیاں ہیں تو اسی کالجز کے ٹائم میں، مطلب کہ جو کالج جانا ہوتا تھا اس اسٹوڈنٹ نے، اس ٹائم میں وہ اگر ارلی مارننگ اپنا سارا اسٹڈی سے ریلیٹڈ کام کور کر لے، اکیڈمی جانے سے پہلے اپنا اکیڈمی کا کام، ٹیسٹ، ریویژن وغیرہ کر لے، تو اس کے لیے بعد میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو سب کچھ ہے یہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ تب کر سکتا ہے جب کہ وہ سیلف رسپانسبلٹی لے، کیونکہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا فری ٹائم موبائل فون یوز کرنے میں، کھیل کود میں ضائع کرتے ہیں یا پھر اس کو
کسی پروڈکٹیو وے میں یوز کرتے ہیں۔ یوں اگر آپ ٹائملی اپنی تیاری کر لیں، مطلب کہ کالج سے جو چھٹیاں ہیں، اکیڈمی جانے سے پہلے اپنا اکیڈمی کا ٹیسٹ کر لیا، ایکسٹرا ریویژن کر لی، تو بعد میں آپ کے پاس شام میں اکیڈمی سے آنے کے بعد اچھے سے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ خود کو بھی کچھ ٹائم دے سکیں، کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے جو بھی آپ کی چوائس ہے اس کو بھی ٹائم دے سکیں۔ اب ڈی میرٹس کی بات کر لیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کے اپنے مزاج میں ہے گروپنگ کرنا، گینگس ٹائپ بیہیویئر یا لڑکوں کی گیدرنگ ٹائپ، جو کہ یہ سب چیزیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لڑکوں میں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں اور ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی بات الگ ہے، انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج میں ہوں یا پرائیویٹ کالج میں، وہ چیزوں کو ایک ہی طرح سے مینیج کر رہی ہوتی ہیں۔ تو لڑکوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ بہت زیادہ وقت گیدرنگ اور پولیٹکس وغیرہ میں گزارنے کی بجائے اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دیں، کیونکہ گروپنگ اور گینگ ٹائپ بیہیویئر جو ہے گورنمنٹ کالجز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ دوسری چیز جو کہ ہے فیکلٹی کا نہ پورا ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ اکثر فیکلٹی پوری نہیں ہوتی اور پوری ہو بھی تو لیکچرز مس ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ زیادہ اسٹرکٹ سپرویژن دیکھنے میں نہیں آتی گورنمنٹ کالجز میں۔ ہاں، کچھ اچھے اور بڑے شہروں کے جیسے گورنمنٹ کالجز ہیں وہاں سپرویژن اچھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں ٹائم ٹیبل پراپر فالو کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹے شہروں کے کالجز جو گورنمنٹ کالجز ہیں جہاں پہ اکثر جو ہے پرنسپل کی سیٹ ہی ویکنٹ ہوتی ہے، پرنسپل ہی اویلیبل نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے مینجمنٹ کے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آتی ہے عام طور پہ کہ پرائیویٹ کالجز کو بہت زیادہ نہیں تو مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کالجز کو پریفرنس دیتے ہیں وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں پریفرنس دیتے ہیں۔ یہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہی ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ ایڈمیشن جو اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں وہ پرائیویٹ کالجز میں ہی ایڈمیشن دلواتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو آپ گورنمنٹ کالجز کو پریفر کرتے ہیں، بلکہ مجبوراً گورنمنٹ کالجز میں آپ کو جانا پڑتا ہے۔ جبکہ یونیورسٹیز کی اگر بات کر لی جائے تو یونیورسٹیز کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یونیورسٹیز کے کیس میں سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہی ایڈمیشن لے، چاہے وہ بہت ایلیٹ کلاس ہیں، مڈل کلاس ہیں یا جو بھی ہیں۔ خیر، یہ سیاسی اور سماجی تفریق ہے جو کہ اب بس چلتی آ رہی ہے، لیکن اگر اس تفریق کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ لوور مڈل کلاس فیملیز کے بچے دو نوعیت کے ہو سکتے ہیں، ایک یا تو بہت زیادہ پڑھنے والے جو کہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، یا دوسرا یہ کہ وہ بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف لوور مڈل کلاس کے کیس میں نہیں ہے کہ دو کیٹیگریز کے بچے پائے جاتے ہیں، یہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہر کیس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر بچے کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئی کیو لیول ہر کسی کا ویری کرتا ہے۔ اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، گورنمنٹ کالجز میں بھی ایسے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اچھا رزلٹ بھی لے کے آتے ہیں۔ اور لیک آف پراپر ٹائم ٹیبل یہ ایک میرٹ بھی ہے اور ڈی میرٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن میرٹ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹائم جو ہے اسٹوڈنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکے۔ ایٹ دی اینڈ کنکلوژن تو یہی نکلتا ہے، جو ایک کی ورڈ ہے، ایک سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ آپ چاہے گورنمنٹ کالجز میں ہوں یا پرائیویٹ کالجز میں، محنت آپ کی اپنی ہوتی ہے، پڑھنا آپ نے خود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش پرائیویٹ کالجز بھی کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی اور گورنمنٹ کالجز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور مزاج جو ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اس مزاج کو ہینڈل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ لبرٹی دے کے خود کو ہینڈل کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سختی کروا کے، مطلب کہ خود ہی پرائیویٹ کالجز میں بھاری رقم فی کے نام پہ، فائنز کے نام پہ دے کے خود کو کنٹرول کروا لیں، ہینڈل کروا لیں۔ یہ ہے کہ گورنمنٹ کالجز میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو یہ سختی اور ریگولرٹی اپنے آپ پہ خود مسلط کرنا پڑتی ہے، خود امپوز کرنا پڑتی ہے، اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کسی بھی ادارے میں ہوں، چاہے گورنمنٹ یا پرائیویٹ، آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر سختی آپ نے پیسے دے کے کروانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ آپ اگنور کرنا شروع کر دیں اس پیسہ دیے ہوئی سختی کو۔ آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی نہیں، 100-200 کا ہی فائن ہے، مینیج کر لیں گے، کسی نہ کسی طرح دے دیں گے،
لیکن وہ 100-200 کے فائن نہیں ہوتا، وہ 100-200 ملا کے کوئی 10-12 ہزار 20 ہزار تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف فائنس کی مد میں، جیسا کہ کبھی لیٹ آنے کا فائن، کبھی چھٹی کا فائن، کبھی ٹیسٹ سیشن کا فائن، اس طرح سے۔ لہٰذا ریکمینڈڈ یہی ہے کہ اگر آپ اپنی اور اپنے والدین کی بقا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کالجز کو پریفر کریں، خود ذمہ داری لینا سیکھیں، اور ان پیسوں کو، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو آپ نے 2-3 یا 4 لاکھ روپیہ آپ نے اپنے 2 سال کے عرصے میں پرائیویٹ کالجز کو دینے ہیں، انہیں بچا کے رکھیں اپنی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے۔ بالفرض اللہ نہ کرے لیکن اگر آپ کا گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں بھی ملتا، نہیں بھی ہو پاتا آپ کا گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن، تو آپ کے پاس پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فی دینے کے کم از کم پیسے ضرور موجود ہوں، کیونکہ ایف ایس سی یا ایف اے یا وٹ ایور جو بھی آپ ڈگری چوز کریں، اور وہ چاہے گورنمنٹ کالج سے کریں یا چاہے پرائیویٹ کالجز سے، تو اس چیز کی تو گارنٹی نہیں ہوتی کہ اگر آپ پرائیویٹ کالجز سے کر رہے ہیں تو آپ کو کل کو گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا، یا آپ گورنمنٹ کالجز پڑھے ہیں تو آپ کو کل کو گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا۔ یہ مارکس آپ نے خود لے کے آنے ہیں، محنت آپ نے خود کرنی ہے، تو اس لیے اپنے پیسے کو بچا کے رکھیں، کیونکہ گارنٹی دونوں صورتوں میں نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے فائنینشیل ریسورسز کو اور اپنی انرجیز کو ویسٹ کرنے کی بجائے یونیورسٹی لائف کے لیے بچا کے رکھیں۔ اور اکیڈمیز بھی آپ کو دونوں صورتوں میں پڑھنا ہی پڑتی ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ کالجز میں جائیں یا چاہے پرائیویٹ کالجز میں۔ اینی ہاؤ، بیسٹ آف لک، اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور خود پہ خود ذمہ داری لینا سیکھیں، کیونکہ کالجز میں جا کے کوئی بھی بچہ تو رہتا نہیں ہے، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم خود کو مینیج کر سکیں۔ سو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ This was all about today's video. We discussed about merits and demerits of government colleges, and at the end conclusion is that prefer government colleges. So stay tuned. Allah Hafiz.